الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی واجب الاحترام قابل احترام اساتذہ کرام اور منصب عدالت پر جلوہ فروز منصفین اعظام اور میرے ہم مشن ہم فکر ساتھیوں، آج میرے الفاظ کا خنجر جس موضوع سخن کا پردہ چاک کرنے چلا ہے وہ موضوع مسجد اقصیٰ تاریخ اور جہاد کے عنوان سے معنون ہے۔ ارباب علم و دانش، اس وقت امت مسلمہ کے سینے پر بڑے بڑے گہو اور زخم ہیں۔ ان میں سب سے بڑا اور گہرا زخم وہ مسجد اقصیٰ کا ہے، جو تقریباً 1 صدی سے یہودیوں کے پنجے ستم میں سسک رہی ہے اور عالم اسلام کو پکار رہی ہے۔ مسجد اقصیٰ روئے زمین کا وہ مقدس گوشہ ہے جسے رب کا قرآن الذی بارکنا حولہ کہہ کر عظمت بخشے، جہاں تاریخ انسانیت، عبادت، قربانی اور جہاد کے روشن نقوش ثبت ہیں۔ یہ انبیاء کا مرکز، وحی الہی کا منبع، توحید و نبوت کی صداؤں کا گہوارہ رہا، جس کی مٹی سے لاکھوں انبیاء کی قدموں کی خوشبو مہک رہی ہے۔ جی ہاں، ارض فلسطین کے قلب میں واقع وہ بیت المقدس، جس کی بنیاد کی ابتدا آدم صفی اللہ نے کی، پھر مختلف ادوار میں تعمیراتی مراحل طے کرنے کے بعد جناب سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کے ذریعے اس کی تکمیل کر کے عالم اسلام کے لیے اس مقدس سرزمین کو عبادت کا مرکز بنا دیا۔ یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں ابراہیم و یعقوب سجدہ ریز ہوئے، یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں داؤد و سلیمان نے حکمرانی کی، یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں امام المجاہدین نبی الملاحم کو معراج کی شب لے جایا گیا، یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں میرے آقا مدنی نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ بیت المقدس نہ صرف تاریخ کا ایک عظیم باب ہے بلکہ امت مسلمہ کی غیرت اور عزت کا نشان ہے، ایمان اور جہاد کی علامت ہے۔ بیت المقدس کی فضاؤں سے لاکھوں شہداء کی تکبیریں گونج رہی ہیں اور ہمیں یہ پیغام دے رہی ہیں: اے اقصیٰ، تو نے جب بھی پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے اقصیٰ، تو نے جب بھی پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آ رہے ہیں۔ سامعین محترم، آفتاب نبوت کے طلوع ہوتے ہی بیت المقدس کو عیسائیت کے پنجے ستم سے آزاد کرانا لازم ہوا۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو سن 637 16 ہجری میں قابض قوتوں سے اپنی ایمانی تدبیر کے ذریعے آزاد کرا کے حضور کی خوشخبری کو عملی جامہ پہنا کر عالم اسلام کے لیے سرچشمہ بنا دیا۔ پھر 500 برس تک بیت المقدس پر اسلام کے جھنڈے لہراتے رہے، لیکن مقام صد افسوس مسلمانوں کے آپسی اختلافات کی وجہ سے بیت المقدس ایک بار پھر صلیبیوں کی آبادگاہ بنا، ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ پھر 1187 میں امت مسلمہ کے زخمی دلوں پر مرہم رکھنے کے لیے ایک مرد کلندر بیباک مجاہد نور الدین زنگی کا تربیت یافتہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 90 برس بعد صلیبیوں سے آزاد کرا کے امت مسلمہ میں نئی زندگی کی روح پھونکی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی کا تیار کردہ ممبر بیت المقدس میں نصب کروایا۔ ترکوں کا بیت المقدس پر صدیوں تک کا پہرا دینا، لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین وہم ببیت المقدس کا
کا عملی تفسیر سمجھاتا ہے کہ جب خلافت عثمانیہ کا سورج غروب ہوا تو ارض فلسطین میں ایک ناپاک ریاست اسرائیل کے نام سے وجود میں آئی، جس نے بیت المقدس کے ساتھ ہی ارض فلسطین کے اکثر حصوں پر قبضہ کر لیا۔ ہاں ایمان والو، جب عالم عربیت قومیت کے نعروں سے گونج رہا تھا، ان کے لیڈر کہلانے والے بیت المقدس کا سودا کر رہے تھے، تب فلسطین کی ایک عظیم ہستی شیخ احمد یاسین نے مسجد اقصی کی آزادی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے حرکت المقاملۃ الاسلامیہ کے نام سے ایک جہادی تحریک رکھ کے امت مسلمہ کے مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑ کر یہ پیغام دے رہے تھے کہ مسجد اقصی پہلے بھی جہاد ہی کی برکت سے آزاد ہوئی تھی اور آج بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جہاد ہی کی برکت سے آزاد ہوگی۔ مسجد اقصی کی آزادی طاغوتی طاقتوں پر تاسے آنا خدا بندی ہے۔ اس سلسلے میں عالم اسلام کو خواب غفلت سے بیدار ہونا ہوگا۔ مسجد اقصی ہمیں پکار رہی ہے، ہمیں صدائیں دے رہی ہے کہ ایک بار پھر بتا سے فلسطین میں آ، ایک بار پھر بتا سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب